بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع راہ نجات ہے، جس کے تحت ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی جامع اور مختصر سورۃ العصر کو اپنے موضوع کا سرنامے کلام قرار دیا ہے. جہاں تک میرا گمان ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو کہ تقریباً ہم میں سے ہر ایک کو حفظ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے جو صورتوں کی ترتیب دی ہے وہ ایک اپنی خاص حکمت کے تحت ترتیب دی. جو شان نزول کے اعتبار سے ابتدائی صورتیں ہیں، پروردگار عالم نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے انہیں آخر میں درج کیا ہے، اور جو صورتیں بہت بعد میں نازل ہوئی ہیں، 15 سال یا 20 سال کے بعد، ان صورتوں کو ترتیب مصحف کے اعتبار سے پروردگار عالم نے ابتدا میں بیان فرمائی ہے. مصحف کی یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں کسی بھی انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ من جانب پروردگار عالم کے علم و حکمت کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے. سورۃ العصر قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے میں اللہ نے درج فرمائی. پارے میں تقریباً 37 صورتوں کو پروردگار عالم نے جمع کیا ہے، اور ایک خاص ترتیب یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. ایک یہ سورۃ العصر، دوسرا سورۃ النصر، اور تیسرا سورۃ الکوثر. ان 3 کے علاوہ کوئی اور سورت 3 آیات پر مشتمل نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے بھی ایک قانون مرتب کیا کہ حالت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 3 آیات کی تلاوت کی جائے، اگرچہ کے بعض آیات طویل ہوتی ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی، آیت البر اور مزید آیات. اس پر اس بات کا اکتفا کیا گیا ہے کہ ایک آیت کے پڑھنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے. کبھی ہم قرآن کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو پارے کی آخری صورتیں ہیں، جیسا کہ یہ 3 صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں، بعض صورتیں 4 آیات پر ہیں، بعض 5 پر ہیں. آہستہ آہستہ پیچھے سے دیکھیں تو آیات کا ہجوم بڑھتا جائے گا. 4، 5، 8، 11، 13، 20 اس طرح سے آپ کو ترتیب نظر آئے گی. اور بعض صورتیں جیسا کہ سورۃ البقرہ ہے، پروردگار عالم نے 286 آیات پر مشتمل رکھی ہیں. کبھی ہم غور کریں کہ سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے
اور یہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوا، اور بعض مفسرین کے پاس نزول قرآن کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو پہلا درجہ دیا گیا ترتیب میں، اور پھر جو ابتدائی آیات ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف ہے، ہر مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کی صورت میں نازل کی گئی، پھر سورہ قلم کی آیات، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، اور اسی طرح سورۃ العصر، سورۃ اللہب، یہ بھی آیات ابتدا میں نازل کی گئی۔ لیکن ان صورتوں کو اللہ نے مصحف کی ترتیب میں آخر میں رکھا ہے۔ تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابتدا میں جو آیات کا نزول ہوا ہے وہ دراصل ایک چونکا دینے والا ہے، انسان کو جھنجھوڑنے والا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کے نظام قدرت، قانون کی طرف متوجہ کرنے کا ہے۔ اور جو بعد میں آیات نازل ہوئی وہ پورے نظام کے تحت نازل ہوئی، پوری شریعت کے طور پر نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیسا حکیم ہے، کیسا دانا ہے، کہ اگر جو پیدائشی مسلمان ہیں، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اللہ کی محبت بھی ہوگی، آخرت پر یقین بھی ہوگا، ملائکہ پر بھی یقین ہوگا، یہ تمام چیزوں سے وہ بخود واقف رہے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نظام شریعت، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں۔ تو اللہ نے ان احکامات والی صورتوں کو ابتدا میں رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، جب وہ سورہ بقرہ کو پڑھے گا تو پورا نظام اس کے سامنے رہے گا، پوری شریعت اس کے سامنے رہے گی کہ اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، زندگی کے معاملات کیا ہیں، زندگی میں عبادات کا کیا مقام ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ فی الوقت میرا موضوع مصحف کی ترتیب نہیں ہے، میرا موضوع دراصل راہ نجات ہے، کہ انسان اس جستجو میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح نجات پالے۔ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس کے بعد جو شروع ہونے والی ہے وہ بہت ابدی زندگی ہے، اور اس ابدی زندگی کے درمیان میں ایک عالم برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ بھی بڑی طویل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل ہم دفن کر دیں گے اور وہ اسی دن یا دوسرے دن محشر میں حاضر ہو جائے گا۔ ہم دیکھیں، ہم ہوش سنبھالتے ہیں جب سے ہم نے کتنوں کو دفن نہیں کیا ہے، کتنوں کو ہم نے دفن ہوتے نہیں دیکھا، تو تصور کریں کہ وہ کتنی طویل زندگی ہے جو قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی صرف ہماری 60 70 80 سال کی ہے، لیکن غور کریں کہ کئی لوگوں کو مرے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اور ابھی بھی وہ عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب یہ عالم برزخ کا پیریڈ مکمل ہوگا، جب اللہ سا کو قائم کرے گا، جب قیامت برپا ہوگی، تب اس کے بعد محشر ہوگا۔ محشر کے بعد کی زندگی تو ابد الآباد زندگی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نجات وہاں پر ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کامیابی، نجات یہاں پر ہو جائے، یہاں کسی کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر یہ دار الامتحان ہے، یہاں جد و جہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب اللہ کی نظر میں کامیاب ہوں گی، تب جا کے عالم برزخ میں بھی انعام ملے گا اور عالم حشر میں بھی انعام ملے گا۔ اب اللہ دیکھیے، آپ اس مختصر صورت پر اگر ہم غور کریں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 2 اقوال اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں ملتے ہیں۔ امام شافعی جیسا فقیہ، کتاب الامم، امام شافعی وہ فقیہ ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں اصول فقہ
اصول فقہ کو مرتب کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا درجہ مقام اپنی جگہ ہے، لیکن امام شافعی کا مقام و درجہ بھی اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن مجید کو نازل نہ فرماتا اور صرف اسی ایک سورۃ العصر کو نازل فرماتا تو بنی نوع انسانوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے، سوچ و وچار کی ضرورت ہے۔ ہم صرف سرسری طور پر پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ سورۃ العصر دراصل راہ نجات کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ کتنی مختصر ہے، اور اتفاق دیکھیے ہم اردو بولنے والوں کے لیے کوئی اس میں لفظ غیر مانوس نہیں ہے۔ عصر ہم بھی کہتے ہیں اردو میں زمانے کو، یہ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے۔ انسان سے ہم نہیں تو کون واقف ہوں گے؟ ہر کوئی جانتا ہے انسان کس کو کہا جائے گا۔ خسران، گھاٹے کا معاملہ، گھاٹا، یہ اردو میں مستعمل ہے۔ تو دیکھیے آپ، عصر، انسان، خسر، الا الذین آمنوا، کیا ہم ایمان سے واقف نہیں ہیں؟ آمنو ایمان سے ہے، ہم ایمان سے واقف ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وتواصوا بالحق، حق ہم جانتے ہیں، حق اردو میں مستعمل ہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر سے ہم واقف ہیں۔ صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ الفاظ ہماری اردو میں مستعمل ہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی سہل اور کتنی آسان ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ ہمیں سہل اور آسان نظر آ رہی ہے، معنی و مطالب کے اعتبار سے پروردگار عالم نے اس میں بہت سی باتیں، بہت سی حکمتوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورے قرآن کو نازل نہ فرما کر اسی ایک سورت مبارکہ کو نازل فرماتا تو بنی نوع انسانوں کے لیے کافی ہوتا تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اتنی جامع سورۃ العصر، اللہ رب العزت نے بہت سادے سے انداز میں ایک نظام ہمارے حوالے فرما دیا۔ والعصر، وہ دراصل قسمیہ ہے، پروردگار عالم زمانے کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تاکید ہے کہ انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ ہر انسان خسارے میں ہے اللہ رب العزت کی نظر میں، اور فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 اصول بیان فرما دی اللہ نے۔ خسارے سے سوائے وہی بچ سکتے ہیں یا وہی بچے ہوئے ہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد کیا کیے؟ عمل صالح کیے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کیے ہیں؟ حق کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ 4 ہے، دیکھیے آپ، یہ بنیاد ہے نجات کی، اور یہ یاد رکھ لیں کہ یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں بائی چانس مسلمان گھر میں پیدا کیا تو ہم صاحب ایمان ہو گئے۔ نہ ہم ایمان کی جد و جہد کیے، نہ ایمان کے لیے کوئی فکر کیے، نہ کوئی جستجو کیے، کچھ نہیں کیے۔ ماں باپ صاحب ایمان تھے، لہذا ہم بھی صاحب ایمان ہو گئے، تو ایمان تو ہمیں وراثت میں مل گیا۔ لیکن اب اس ایمان کو قائم رکھنا ہے، اس ایمان کو باقی رکھنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے انبیاء و مرسلین پر، روز آخرت پر ایمان ہونا ہے۔ ایمان صرف زبانی بولنے کا نام نہیں ہے،
قلب کی گہرائیوں سے اس پر یقین ہونا ہے۔ اگر ہم زبانی طور پر کہتے ہیں اور قلب میں یقین نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم بارہا اعلان کریں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن دل کی گہرائیوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ کی رسالت، پھر اس کے بعد آتی ہیں عبادتیں، اس کے بعد آئیں گی ہماری طرز زندگی۔ قرآن مجید کو ہم کتاب ہدایت کے طور پر سمجھیں۔ قرآن نہ تاریخ کو بیان کرتا ہے مکمل طور پر، نہ فلسفے کو بیان کرتا ہے، بہت سارے علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا، لیکن جہاں پر یہ تمام علوم کی کتاب ہے وہیں پر در حقیقت یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدی للناس فرمایا اللہ نے۔ اگر ہم اس سے ہدایت اخذ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ کتاب ہمارے لیے صرف کتاب کا مقام رکھے گی۔ آج جس دور سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کا تصور مٹ گیا ہے ہم میں سے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی دنیا میں زندگی گزارنا ہے، یہی کی کامیابی ہے، مال جمع کرنا ہے، شہرت کمانا ہے، عزت کمانا ہے، سماج میں رتبہ کمانا ہے، بس ہم یہ کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ آخرت میں کامیاب ہم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہم کبھی اس کا جائزہ نہیں لیتے۔ ہماری زندگی تنقید و تبصروں سے بھری پڑی ہے لیکن محاسبے سے خالی ہے۔ خود پر ہم غور کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا ہم اگر اب آنکھ بند کر دیں تو روز محشر یا قبر میں خدا کے حضور حاضر ہونے کے لائق و قابل بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تصور ہمارا ختم ہو گیا۔ مادیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ بس اسی مادیت کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہاں کامیاب تو بس کامیاب نہیں۔ دراصل مومن وہ ہوتا ہے جو وہاں کی کامیابی کی تمنا کرتا ہے، وہاں کی کامیابی کی فکر کرتا ہے۔ سوچیں آپ حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین اول ہیں، جن کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت زمین پر دی ہے کہ ابو بکر جنتی ہیں۔ ابو بکر کے فضائل، حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ پورے قرآن میں محمد الرسول اللہ کو صحابہ میں اللہ نے کسی کو رسول کا صحابی قرار دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ آسمان پر موجود تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے بابا کی نیکیوں کا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ وہ ابو بکر فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا اور اللہ مجھ سے باز پرس نہ کرتا۔ اللہ کی پوچھ سے ابو بکر پر خوف طاری ہے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ نجات دراصل اگر ہم یہ دیکھیے، آپ پورا قرآن آپ ایک ترتیب سے پڑھیے، ایک سسٹم سے پڑھیے۔ قرآن انفرادی زندگی کے لیے بھی آپ کے لیے راہ ہدایت ہے کہ ایک انڈیویجول پرسن کیسی زندگی گزارے، اس کا اپنا کیا طرز عمل ہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک فیملی ہوتی ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، یہ تمام چیزیں۔ تو اس خاندانی زندگی میں اس کا رول کیسا ہو، خاندان سے کیسے اس کے مراسم ہو، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مقام بڑھتا ہے تو وہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، ایک خاندان، ایک قبیلے کا فرد ہوتا ہے۔ اب قرآن ہدایت کرتا ہے کہ وہ خاندان اور قبیلے میں بحیثیت مومن کیا رول پلے کرے، اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوسائٹی سے آگے بڑھ کے ایک معاشرے
معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، ایک پوری سوسائٹی، ایک پوری اسٹیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے، تو قرآن ہدایت دیتا ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ میں بحیثیت مومن کیسی زندگی گزارے۔ کہیں پر بھی قرآن نے ہمیں تشنا نہیں رکھا، قرآن ہمیں پیاسا نہیں رکھتا۔ بس ہماری یہ مجبوری ہے کہ قرآن کو ہم اس ناحیے سے نہیں مطالعہ کرتے، اس ناحیے سے ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں قرآن مجید نے بیسک 4 دیکھیے آپ، میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ ہم کالج، اسکول، یونیورسٹیز کے ایک دور سے گزرتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک بات طے رہتی ہے کہ ایک پاسنگ مارکس ہوتے ہیں۔ اگر کم سے کم پاسنگ مارکس آپ حاصل کر لیں تو آپ کیا ہوگا، اس گریڈ سے پاس ہو جائیں گے۔ یہ پاسنگ مارکس کا ایک پوری دنیا میں نظام ہے۔ اب اس کے بعد گریڈز کی بات آئے گی، آپ ایکسیلنٹ تک کیسے پہنچتے ہیں، اے گریڈ، بی گریڈ، یہ سب گریڈز اس کے بعد آئیں گے۔ اب غور کریں، سورۃ العصر دراصل ہمیں نجات کے لیے پاسنگ مارکس بیان فرما رہا ہے کہ پاس ہونا ہے تو اس کے پاسنگ مارکس اللہ کے پاس کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اول کیا ہے، ایمان لانا ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، ایمان پر قائم رہ کر کیا کرنا ہے، دوسرا جو آپ کا پاسنگ مارکس ہے وہ کیا ہے، عمل صالح اختیار کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وتواصوا بالحق، حق پر پہلے خود قائم رہنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو حق کی تلقین کرنا ہے۔ ہم اس کے برعکس ہے، خود حق پر قائم نہیں رہیں گے لیکن ہر ایک کو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ کیا چاہتا ہے، پہلے حق پر خود قائم رہو، حق بولنے پر، حق کرنے پر اگر تمہاری جان چلے جاتی ہے تو جانے دو، لیکن تم پہلے خود حق پر رہو، پھر اس کے بعد حق کی تعلیم دو، حق کی تلقین کرو، حق کی وصیت کرو۔ یہ قرآن کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وتواصوا بالصبر، آپ کو پہلے صبر کرنا ہے، خود صابر بننا ہے، آپ کو اللہ کے احکامات پر ڈٹ کر زندگی گزارنے کا نام صبر ہے۔ ہمارے پاس صبر کس کے معنی ہی غلط، ہم سمجھتے ہیں صبر کے معنی ہمارے اردو میں عام طور پر ہم یہ لیتے ہیں، خاموش ہو جانا صبر ہے۔ خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، یہ صبر ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ صبر ہے۔ آپ کو لوگ لاکھ صبر سے ہٹائیں کہ نہیں ایسا چلتا، اللہ معاف کر دیتا، ایسا ہونے دو، دیکھیں گے، یہ چیزوں پر آپ آ گئے تو آپ پھر صبر پر نہیں رہیں گے۔ تو یہ پاسنگ مارکس جب پاس کریں گے تو پھر قرآن آپ کو گریڈز کی دعوت دے گا۔ ایمان کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے، عمل صالح پر قرآن بات کرتا ہے، قرآن پھر حق کی بات کرتا ہے، قرآن پھر صبر کی بات کرتا ہے۔ لیکن پہلے یہاں پر ہم بنیاد اپنی مضبوط کریں، اندرونی طور پر ایمان کو مستحکم کریں۔ آپ کو ایک حقیقت جو میں غور کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں، فرائض نبوت میں جو فرض ہے، کلمہ شہادت کا اقرار، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، میں بہت زیادہ اس بات کی تاکید کرتا ہوں، بارہا کہتا ہوں کہ کم سے کم نماز کا وہ لوازمہ جو ظاہری طور پر ہے، جو فقہاء نے، جو محمد الرسول اللہ نے، جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، ہم اس کے تحت نماز پڑھیں۔ ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہمارا قاعدہ مکمل صحیح ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ظاہری نماز کے ارکان ہمارے درست نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہم نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ ہم مطمئن رہیں خود سے کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن دراصل مطمئن ہونا ہے خدا کی نظر میں۔
جو ہم بہت شوق سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس اہتمام میں غور کریں کہ ہم کیا واقع میں اسی انداز سے نماز ادا کرتے ہیں جس کو کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میں میرا جائزہ لیتا ہوں، آپ کا جائزہ لیں، ہم غور کریں کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی گزرا ماہ رمضان، روزے ہم نے بہت اہتمام سے رکھے، لیکن غور کریں کیا ہمارا روزہ وہ روزہ تھا جو شریعت محمدیہ کا روزہ تھا، یا ہماری اپنی خواہشات نفس کے مطابق جو ہم نے سمجھ رکھا روزہ وہ روزہ تھا۔ ہم نے روزے میں جھوٹ بھی کہا، ہم نے روزے میں غیبت بھی کی، ہم نے روزے میں حسد بھی کیا، ہم نے روزے میں گالی بھی دی، ہم نے روزے میں ہر وہ کام کیا جس سے شریعت نے منع کیا، تو کیا پھر وہ روزہ ہوا؟ یہ بنیادی عبادتیں ہیں، ہم اس کا شوق رکھتے ہیں، ہم اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں ادا اس طرح کریں جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ زکوٰۃ کے موضوع پر میں نے مفصل بیان کیا ہے، اور الحمدللہ میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں کہ کسی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ روز محشر فریض زکوٰۃ میں مسلمان اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ نہ ہم نے عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ دی، نہ ہم نے غربا و مساکین کو زکوٰۃ دی، نہ ہم نے کسی کی گردن چھڑائی، نہ ہم نے فی سبیل اللہ زکوٰۃ دی، نہ ہم نے مسافر کی مدد کی۔ قرآن نے جو رول بیان کیا ہے، کیا ہم نے اگر اس کے مطابق زکوٰۃ دی ہے تو یقین مانیے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ورنہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لہذا ہم اس فریضے میں اللہ کے پاس ضرور پکڑ میں آئیں گے، اور سخت وعید ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد بچ جاتا ہے حج تو بیچارہ ہو گیا، حج اور عمرہ بیچارے ہو گئے ان عبادتوں میں، یہ تو ایک پکنک ہو گئی، بس مذہبی پکنک، ریلیجیس پکنک کہہ لیں، تفریح ہو گئی، بس جا رہے ہیں۔ اچھا کبھی سوچا ہر بات میں سنت کی بات کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے ہیں؟ کبھی غور کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت کی مدینہ، پھر مکے کو فتح کیا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ ذرا معلوم کر آئیے آپ، حج کتنے کیے معلوم کریے آپ، کیا کیے رسول اللہ؟ ہم وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک چھوٹا سا روایت ہے، میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ہمارا نبی، ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، افضل الانبیاء ہے، اس کی زندگی کو سمجھیں، پڑھیں، کوشش کریں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جتنے عمرے کریں گے، جتنے حج کریں گے ہم بہت سرخرو کریے، اللہ کرائے ضرور کریے، انعام فضل اجر دینے والا اللہ ہے، لیکن رسول اللہ نے کتنے کیے ہیں یہ معلوم کر کے کریے۔ اب دیکھیے رسول اللہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ واقف ہیں کہ مکے والوں نے رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچائی، کتنی اذیتیں پہنچائی، کتنی زندگی کو دشوار کر دیا، جس کے نتیجے میں حکم خدا رسول اللہ نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ منورہ آ گئے۔ اب ایک مرتبہ ہوا کیا، مکے سے ایک کافر اور مشرک مدینہ آیا۔ مدینہ آنے کے بعد میں اس نے قیام کہاں کیا؟ مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہمان بن گیا۔ 10 سال جس کو تکلیف پہنچائی، 10 سال جس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب وہ اس کے پاس مہمان ہیں۔ ایک مرتبہ ہم یوں دیکھ لیں تو پھر زندگی بھر نہیں دیکھتے، کوئی کچھ کہہ دے تو زندگی بھر سلام نہیں کرتے، لیکن یہ ہمارا عمل ہے۔ لیکن ہمارے رسول کا عمل دیکھیے، 10 سال جس کو تکلیف پہنچائے وہ ان میں سے ایک شخص مدینے میں مسجد نبوی میں آ گیا، رسول اللہ اس کے میزبان ہو گئے،
اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اس کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس زمانے میں کھانا کیا ہوتا؟ بکری کا دودھ دھو کر پلا دیا جاتا۔ آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دھو کر اس کافر مشرک مخالف اسلام آپ کا دشمن ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک بکری کا دودھ دھو کر پلاتے ہیں، انہیں نتھار کر پلاتے ہیں۔ پلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اور چاہیے یا کافی ہے؟ وہ کہتا ہے میری بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ دوسری بکری کا دودھ دھوتے ہیں، تیسری بکری کا دودھ دھوتے ہیں، یہاں تک کہ 7 بکریاں تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 بکریوں کا دودھ دھو کر اس مشرک کافر کو پلا دیا، سو گیا وہ۔ تصور میں رکھیں کہ وہ رسول اللہ کو تکلیفیں دیتا تھا، رسول اللہ کے عمل کو دیکھیں، وہ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، رسول اللہ اس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ صبح ہونے تک جیسے فجر طلوع ہوا، پروردگار عالم نے اپنے فضل سے اس کے ایمان کی بھی فجر فرما دی، وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ کس بات سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مسلمان ہو گیا۔ صبح ہوئی، پھر دودھ دھویا، ایک بکری کا نتھارا اس کے سامنے رکھا، وہ سیراب ہو گیا، اس نے بھی اقرار نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کیونکہ ایک دن کا تجربہ آپ کو یاد تھا، 7 بکریوں کا پی گیا تھا، اب ایک سے کیا ہوگا؟ تو پوچھا کہ دوسری بکری سے بھی دودھ نتھار کر لاؤں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، کل میں کفر کی حالت میں تھا، میرا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، آج میں ایمان کی حالت میں ہوں، میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، لہذا اب مجھے بھوک ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اب ہمارا دیکھیے، یہ رسول اللہ ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، ہم پتہ نہیں ہمارا رسول کس کو بنایا ہے، ہمارا پیغمبر، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر کون ہے۔ ہم مسلکی اختلاف ہو جائے تو سلام نہیں کرتے، عقائدی مسئلہ ہو جائے تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، خاندانی جھگڑا ہو جائے تو بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن رسول اللہ کا بھی عمل دیکھیے آپ۔ ہم جس رسول کو نبی اور پیغمبر اور اپنا ہادی رہبر مانتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اپنے رسول کے ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں جو دراصل راہ نجات ہے۔ راہ نجات آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، یا تو قرآن میں ملے گی یا پھر صاحب قرآن کے طرز زندگی میں ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔